اگر آپ مارکیٹ سے میٹ لے کے جا رہے ہیں اور آپ اس میٹ کو ڈھکتے بھی نہیں ہیں، آپ اس میٹ کو پردے میں نہیں لے کے جاتے ہیں، تو کتا اگر حملہ کرتا ہے تو غلطی کس کی ہے؟ کتے کی ہے یا آپ کی؟ ظاہر سی بات ہے غلطی آپ کی ہی ہے، کتے کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ کتے کی فطرت ہی نہیں، اس کی نفس کی خواہش ہی ہے۔ میں یہ نہیں بولوں گا کہ کتے کی فطرت ہے حملہ کرنا، کتے کی فطرت ہے گوشت کھانا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کتے کی نفس کی خواہش ہے، وہ اپنی نفس کی خواہش پوری کرے گا۔ تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ جب میٹ لے کے جا رہے تھے تو اس میٹ کو پردے میں لے کے جاتے۔ میٹ سے بھی زیادہ قیمتی، دھن دولت سب سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے عورت، چاہے ماں کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو یا پھر بیوی کی شکل میں ہو۔ عورت بہت ہی قیمتی چیز ہے، دھن دولت ایک طرف، عورت کی عزت ایک طرف۔ کوئی بھی باپ اگر اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا ہے تو اس باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹی کو پردہ کرائے۔ کوئی بھی بھائی اگر چاہتا ہے کہ اس کی بہن حفاظت میں رہے تو اس کی بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کو پردہ کرائے۔ کوئی بھی شوہر اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عزت محفوظ رہے، اس کی بیوی کی عزت محفوظ رہے، تو وہ اپنی بیوی کو پردہ کرائے، کیونکہ وہ ہر مرد کو نہیں ٹوک سکتا۔ کیونکہ جیسے گوشت پہ حملہ کرنے والے ہر کتے کو آپ نہیں مار سکتے، آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ آپ گوشت کو پردے میں لے کے جائیں۔ اسی طرح آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں۔ آپ ہر مرد کو نہیں روک سکتے، نہیں ٹوک سکتے، کیونکہ وہ ان کی نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جائز طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو میں یہ نہیں بول سکتا کہ انسان کی فطرت ہی ویسی ہے، کیونکہ فطرت ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے۔ قدرت نے انسان کے جسم میں نفس کی خواہش ڈالی ہے، وہ اس چیز کو تو پوری کرے گا، لیکن وہ جائز طریقے سے پوری کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی عزت محفوظ رہے، کوئی بھائی چاہتا ہے کہ اس کی بہن کی عزت محفوظ رہے، کوئی شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی عزت محفوظ رہے، تو وہ ہر مرد کو نہیں روک سکتا، ہر لڑکے کو نہیں ٹوک سکتا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف اور صرف ایک ہی راستہ، کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرائے۔ اگر اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ نہیں کرائے گا تو پھر چھوڑ دو، جیسے کتے کے بچے چھوٹے چھوٹے پلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دو، جو کرے وہ لوگ، کیا ٹینشن۔ اسلام میں جو قانون ہے اس قانون کے مطابق نہیں چلو گے تو ذلت تو ملے گی ہی، عزت کہاں سے ملے گی؟ اسلام میں پردے کا حکم جو دیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پردے میں رکھے۔ اس دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کو کسی میں بھی پردہ نہیں ملے گا، لیکن اس دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے جس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، قرآن مجید، جو سب سے قیمتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی اگر کوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے لیے اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو پردے میں رکھا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی شان پتہ چلے، اس کی عظمت پتہ چلے۔ اسی طرح عورت کو بھی پردے میں رکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ شہزادیاں ہیں اسلام کی، یہ گھر کی عزت ہے ہماری۔ قیمتی چیز ہمیشہ پردے میں ہی رہتا ہے، اور اسی میں ہی قیمتی چیز حفاظت بھی رہتی ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے ہیرا چاندی سونا یہ سب وغیرہ قیمتی چیزیں آپ کو کوئی کھلی جگہ میں رکھ دیا ہو، ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ہر کوئی اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ اسی طرح عورت تو سونا چاندی ہیرا موتی ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی عورت ہوتی ہے، تو اس کو کیوں نہیں پردے میں رکھا جائے؟ تو میرا ماننا ہے کہ عورت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے، وہ اس کو پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ اس کو بتاؤ، عورت جو ہوتی ہے وہ بچوں کی طرح ہوتی ہے، اس کو آپ ڈرا دھمکا کر کے کنٹرول کبھی نہیں کر سکتے۔
औरत को सिर्फ अगर कंट्रोल करना है तो आप प्यार से ही कर सकते हैं। आप अगर औरत पे हाथ उठाते हैं तो कभी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। औरत को आप प्यार से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो औरत को आप बताइए कि आप शहज़ादी हैं, आपको जो चीज़ चाहिए आप हुक्म कीजिए, आपको दिया जाएगा। क्योंकि शहज़ादियाँ बाहर नहीं जाती, शहज़ादियाँ हर किसी से बात नहीं करती, आप बहुत कीमती हैं। औरत को समझाइए कि आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप शहज़ादी हैं, आप हमारे घर की इज़्ज़त है, इसके लिए आपको पर्दे में रखा जाता है। औरत को सिर्फ प्यार से ही समझाना है, औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना। उनको कंट्रोल सिर्फ प्यार से ही किया जाता है। आप उनको प्यार से समझाइए, वो जान निकाल के आपके हाथ में दे देगी। शर्त ये है कि प्यार से समझाइए, औरत पे कभी हाथ मत उठाइए।